آپ اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو کیوں نہیں بٹھاتے کہ اگر یہ کفر و اسلام کا مارکا ہوتا تو کیا صرف سیدنا حسین نکلتے یا باقی صحابہ اور تابعین بھی نکلتے؟ یا تو آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صحابہ نے کفر سے مفاہمت کر لی، ہو جائیں اس کے قائل، جو وہ طبقہ چاہتا ہے، اور در پردہ وہ جو سازش کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے اپنی سازش میں، یا تو آپ اس بات کو مان جائیں کہ صحابہ نے باطل کا ساتھ دیا، صحابہ نے کفر کا ساتھ دیا، یا تو آپ اسے تسلیم کریں، اور اگر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ حق و باطل اور کفر و اسلام کا مارکا نہیں تھا۔ کفر و اسلام کے درمیان جو پہلی جنگ لڑی گئی اسے بدر کہتے ہیں، وہ ہے حق و باطل کا مارکا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کی۔ ایک طرف باطل تھا، ایک طرف حق تھا، ایک طرف کفر تھا، دوسری طرف اسلام تھا۔ اگر میں کئی مرتبہ اس کی تفسیر کر چکا ہوں، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بٹ دماغ لوگوں سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے مولوی غلط ہیں، دوسرے لوگ غلط ہیں، یہ کوئی سوال نہیں۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ مجھے بتائیں، بولیں، ایک مقام پر جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی کہ کوفے کے لوگوں نے پہلے بیعت کی، وفاداری کا یقین دلائیں، اور پھر عین موقع پہ میرے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیں، جن کوفیوں کے خطوط کے بلبوتے پر میں جا رہا ہوں انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کو شہید کیا ہے، تو کیا تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے کس چیز کا ارادہ کر لیا؟ وہ تو مسلم کے بھائی آڑے آ گئے کہ ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو، اب تم یہ کہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو خدا کے لیے یہاں سے جو آگے کا سفر ہو رہا ہے یہ کس غرض کے لیے ہوتا؟ جھوٹی روایتیں مان لیتے ہو جن کی نہ کوئی سند ہو، انہیں تسلیم کر لیتے ہو۔ تمہیں یہ سنایا جائے کہ پانی لینے کے لیے گئے، حضرت عباس کا بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، اسے تو مان لیتے ہو جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، حضرت عباس جس قافلے کے ساتھ پانی لینے گئے تھے، پانی کے مشکیزیں بھر کر وہ واپس آئے تھے، اور 10 محرم کو کربلا کے شرکاء نے صرف یہ نہیں کہ پانی پیا تھا بلکہ غسل بھی کیا تھا۔ اٹھاؤ، لیکن تم نے افسانے تراشے، بازو کٹ گیا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، پھر مشکیزے کو تیر لگے، یہ مشکیزہ لوہے دسی، اس کو تیر لگتے رہے اور مشکیزہ نہیں پھٹا۔ پھر معصوم بچوں کو عباس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے دکھاتے ہو، چاچا چاچا پانی پانی، پیاس لگی ہے۔ یہ جو روایت کرنے والا بندہ ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کہاں تھا؟ اسے کس نے بتایا؟ سب جھوٹ کا پلندہ تم نے اکٹھا کیا ہے، اس میں درد پیدا کرنے کے لیے، غم پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، اس واقعے کی اہمیت بتانے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا، ورنہ بولا پڑھا لکھا طبقہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، صحابی ہے نا، کوئی ہماری طرح ہے، کوئی ذاتی عداوتیں وہ لوگ نپٹایا کرتے تھے، وہ صحابی تھے، ان کے دل شیشے کی طرح صاف تھے، اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں تھی۔ بس عین موقع پہ جب سمجھ آئی نا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں یہ سارے غدار ہیں، بے وفا ہیں، میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے، جس وقت سمجھ آئی اپنے موقف سے کیا کر لیا؟ پہلے موقف یہ تھا کہ جانا ہے، پھر انہوں نے اپنا موقف بدل دیا۔ تو جو
اہمیت آپ کی نگاہوں میں واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی اہمیت آپ کے ذہنوں میں غزوہ بدر کی ہے؟ بولو بولو، یا عمومی طور پہ بات کر۔ امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا گیا۔ یزید کیا چاہتا تھا کہ حسین بیعت کرے؟ امام حسین علیہ السلام نے 26 رجب کو ولید کے بھرے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ جب ولید نے کہا کہ حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، امام حسین کا طریق 7 جملہ آج بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں لکھا ہے۔ امام حسین نے کہا اسے لکھ دے، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا آپ بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ امام حسین نے کہا کرے نہ کرے کا جواب اسی میں آ گیا، اسے بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ کسی کی بیعت نہیں کرتا تو میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا؟ جب میرے باپ نے کسی کی بیعت نہیں کی تو میں بیعت کیوں کروں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا نا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اگر علی نے کسی کی بیعت کی تھی تو وہاں ولید کہہ دیتا کہ حسین تیرے باپ نے بھی تو بیعت کی تھی، تو بھی بیعت کر لے۔ امام حسین نے جو لفظ کہا وہ لفظ کتاب میں نہ ہو، میں گردن کا لہو دوں گا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، حسین نے کہا مجھ جیسا، بولو تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب حسین اکیلا نہیں، حسین جیسے کوئی اور بھی تھے، یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کوئی اور تھے۔ یزید جو ہاتھ بیعت کا بڑھا رہا تھا، یزید کا ہاتھ اکیلا نہیں تھا، اور جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کرتا تو طریق یہ نہ کہتی حسین نے یزید کی بیعت کی، طریق کہتا علی نے بھی بیعت کر لی تھی، نبی نے بھی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ تیری جرت تم محمد کے بیٹے سے بیعت مانگے؟ امام حسین ہے، آواز تھوڑی بہتر کرنا بھائی، بادشاہ حسین شہزادی کونین کسی کا محتاج نہ کرے۔ امام حسین نے فرمایا میں بیعت کروں، مجھ جیسا کوئی بھی شیعہ سنی احباب مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، 7 محرم کو میرے اہل سنت بھائی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، یہ 3 دن غم میں ہمارے ساتھ شریک رہتے۔ میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ تم ہمارے مہمان نہیں، تم رسول کے بیٹے کے مہمان۔ یہ دروازہ بندے بلانے کے لیے نہیں کھولا، حور بلانے کے لیے کھولا۔ ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ہمیں بندوں کی تعداد نہیں چاہیے، قطعاً ہمارا مقصد نہیں ہے رش لوگوں کا ہو، ایک بھی آئے حر جیسا ہے۔ معاف کرنے کا ہنر آج بھی حسین جانتا ہے۔ حقیقت مذہب کو سمجھو، حقیقت دین الہیہ کو سمجھو۔ حسین ایک فرد کا نام نہیں، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک ذات نہیں، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک سوچ ہے، حسین عروج بندگی ہے، حسین معراج انسانیت ہے، حسین فخر انسانیت، امر الہی کے نمائندے سے حکومت کا نمائندہ بیعت مانگ رہا تھا۔ طریق آگے چلی، اب طریق کا مورخ ہو گیا گونگا، اس نے طریق کا گلا کھونڈ دیا، نسلیں کر دی میرے مذہب کی گونگی۔ اس نے کہا امام حسین نے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا۔
ایسا ہی ہے کربلا میں 72 ساتھیوں نے، میں طریق کا جگر نکال کے تمہارے ہاتھوں میں رکھ رہا ہوں، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ دکھ مجھے یہ اندر سے کھا گیا، تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ نا نا نا، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا۔ او میرا اہل سنت بھائی سوچ، اپنی مرضی سے حاکم بن گیا، 4 بندوں نے خلیفہ بنا دیا۔ اگر کسی نے یزید کی حکومت کو نہیں مانا تھا، حسین کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ یہ تو نہیں ہوا کہ 26 رجب کو حسین انکار کر کے 28 کو جنگ کر رہے تھے، 26 کو انکار، 10 محرم کو شہادت، 6 مہینے امت کہاں تھی؟ کیوں نہیں حسین کو ڈھونڈا؟ اس دور کے لاکھوں مسلمانوں نے، یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنی نسلوں کو بزدل نہیں کرنا چاہتا۔ لاکھوں بندوں نے پیر موسم سے یزید کی بیعت کی۔ پیر ذکی شاہ جی وہ بندے کون تھے؟ آج اگر دنیا کے نقشے پہ یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے، آج 7 بر اعظم ہے دنیا کے، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ بیٹھتا شام میں تھا، سلطنت بر صغیر کے ملتان تک تھی، یمن، مصر، شام، سعودیہ، امریکہ کی آج کی ریاستیں، ترکی، یہ سارا گلف کا ایریا، یہ سارا یزید کی مملکت میں تھا۔ اتنے دنیا کے تیسرے حصے کا مالک بن بیٹھا، کس بنیاد پہ؟ آخر بیعت ہوئی تو بنا۔ وہ 72 تو علیہ السلام ہو گئے، لاکھ کدھر گئے؟ ہمیں جانا ہے ان لاکھوں کے پیچھے، وہ لاکھوں کدھر گئے؟ انہوں نے حسین کی بیعت نہیں کی، اس کا مطلب یزید کا ساتھ دیا۔ اگر انہوں نے یزید کا ساتھ دیا تو پھر آؤ، نہ شیعہ کتاب کھولتے ہیں نہ سنی کتاب کھولتے ہیں، چلتے ہیں قرآن کی کچہری میں، قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی مقدس ترین کتاب، ان لوگوں نے بھول چوک غلطی سے جیسے تیسے بھی کی، انہوں نے یزید کی بیعت کر دی، اب بتائیں ان کے اسلام کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ میرا فتویٰ تو ہے ہی نہیں کہ میں واپس لے لوں، حکم اللہ کیا ہے؟ کھولو سورہ مومنون، اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ کافر ہو۔ یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں۔ اس دور کے مسلمانوں نے کر لی یزید کے ہاتھ پہ بیعت، اسلام کے اعتبار سے ہو گئے کافر۔ بڑا آسان ہے اسلام سمجھنا اگر معرفت کی آنکھ کھولی جائے۔ جب امام حسین نے انکار کیا، نبی کو دنیا سے گئے عرصہ کتنا ہوا تھا؟ 50 سال۔ 50 سال میں ایک نسل نہیں گزرتی۔ اس کا مطلب جو نبی کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بوڑھا تھا۔ جو نبی کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا۔ جس نے بچپن میں نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا اس نے یزید کی بیعت کی کیوں؟ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ جب سارے مسلمانوں نے بیعت کرنی تھی تو حسین نے کیوں کی نہیں کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ پیشوا تو حسین تھا، لیڈر تو حسین تھا، جب حسین نے نہیں کی
میں کسی کے عقیدے کو چاٹوں؟ ادھر میرا مولا رسول کا بیٹا کھڑا ہے مد مقابل، میں رسول کے بیٹے کو کیوں چھوڑ دوں؟ 72 ساتھی حسین کے ساتھ گئے، لاکھوں یزید کے پیچھے چل پڑے، کس لالچ میں کہ مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، گئے تو صحیح، قرآن کہتا ہو گئے کافر۔ اب میں طریقے یوں جگر سے نکالنے لگا ہوں حقیقت، طریق مجبور ہو کے اگلے گی حقیقت، میری آنکھیں ہم اور رکی آنکھوں پہ۔ قرآن کہتا ہے، جنہوں توجہ میری طرف کرنا، یار خدا کا واسطہ چھوڑ دے، حسین کا واسطے سے بند کر دے، جب انہوں نے یزید کی ہاں پہ بیعت کی قرآن کے اعتبار سے وہ ہو گئے کافر۔ اب قرآن سے پوچھ یہ دوبارہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے، اب یہ آئیں گے دوبارہ پھر کسی معصوم کے پاس، سن کے بولا، یہ کریں گے اس کے ہاتھ پہ بیعت، پچھلے گناہ کی مانگیں گے معافی، اس بیعت کو کہیں گے تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا دوبارہ ہونا، پہلے ہوئی تھی ٹوٹ گئی تھی، اب دوبارہ ہوئی۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک ہی رستہ بچتا تھا، تجدید بیعت کا، ورنہ قرآن کے اعتبار سے یہ کافر ہو گئے تھے۔ انہیں آنا تھا حسین کے پاس، حسین مدینے سے چلے گئے کہ شاید کوئی شرمندگی میں مدینے نہ آیا، حسین مکے انتظار کرتے رہے، مکے بھی کوئی نہ آیا، حسین کربلا پہنچ گئے، وہاں بھی کوئی نہ آیا، حسین 10 محرم کو سو گیا، وہاں بھی کوئی نہ پہنچا، اگلی حجت بن گئی سجاد چلا گیا شام، وہاں بیٹھ گیا قید خانے میں۔ اب مولوی کے ساتھ قرآن رکھ کے پوچھ، وہ 2 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ مولا حسین شہزادی جوانوں کے ہاتھوں کو سلام، وہ 2 سال امت کافر رہی یا مسلمان رہی؟ اب بتا، سجاد قیدی تھا یا امت؟ سجاد قید نہیں تھا، امت قید تھی۔ یہ تھی میرے سجاد کی جنگ۔ یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگ لی، پورا 1 سال سجاد اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے سجاد سے کیوں نہیں مانگی؟ فیصلہ تو یہی ہو گیا، کہہ دیتا تیرے باپ نے بیعت نہیں کی، میں نے قتل کر دیا، تو بھی تو امام ہے، اب تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، تو کر۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ یزید نے کیوں سجاد سے بیعت نہیں مانگی؟ اسے کربلا کے بعد اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا مجھ سے اصغر نہیں جھکا، وہ یہ تو پھر علی ہے۔ اس لیے استاد قمر جلالوی نے کہا تھا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ سجاد نے یزید پاک بی بی زبیدہ سفر اب مجھے 2 دنوں میں مکمل کرنا ہے، سفر 2 دنوں میں مکمل کرنا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی گالی نہیں، محبت کی فضا میں بیٹھے۔ اچھے خاندان وہی ہوتے ہیں جو 4 دیواری میں فیصلہ کر کے اٹھے، یا مان یا منوا۔ منبر کے پہ کھڑا ہوں، خدا کی قسم شیعہ قوم کی کوئی ٹیک نہیں لیتا۔ میرے اہل سنت بھائی، تیرے ذہن میں سوال ہے تو اٹھ مجمع سے، میں پہلے تجھے 2 ہاتھوں سے سلام کروں کہ تو نے شبیر کے ذاکر کو اس قابل سمجھا کہ تو نے محبت میں مجھ سے سوال کیا، میں جواب دوں گا، پھر بیٹھ، پھر مطمئن نہ ہو، پھر پوچھ، لیکن حق تک آج پہنچ کے جانا۔ یار یہ کوئی انصاف ہے؟ 7 محرم کو کالے کپڑے پہن کے، 8 کو دیگے بانٹ کے، 10 کو سبیلے لگا کے تو کہہ دے کہ میں حسین والا؟ حسین تیری دیگوں کا محتاج نہیں، نہ بانٹ دے گے، نہ پانی پلا، نہ فیشن سمجھ کے کالے کپڑے پہن کے مجلس میں۔ حسین کا ساتھ دینا ہے تو نظریے کا دے، ورنہ کھوکھلے نعروں کی حسین کو ضرورت نہیں۔ ساتھ دینا ہے تو حسین کی فکر کا ساتھ دے، حسین کے نظریے کا ساتھ دے، پھر پتا چلے گا کہ تو حسین سے محبت
اتنی عزت و انکساری کے ساتھ میں منبر حسین سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مذہب اہل بیت کی ٹیک لیے بغیر اپنے مذہب کی چار دیواری کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھائے. داد بالکل نہیں آپ نے دینی جب تک بات آپ کے اندر تک نہ گھس جائے. مذہب اہل بیت کی ٹیک نہیں لینی، حسین کا سہارا نہیں لینا، رہنا اپنے مذہب کی چار دیواری میں، یزید کو غلط ثابت کر. یہ کیا انصاف ہے؟ اکیلا حسین زندہ باد. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. بس یا حسین، صرف یا حسین. کیوں؟ حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے، رہ اپنے مذہب کی چار دیواری میں، کر یزید کی حکومت کو غلط ثابت. کیسے کرے گا؟ ہم ہیں امامت والے، ہمیں پیچھے کر دیں، ہمیں چھیڑنا. آپ خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں محبت کی فضا میں سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ کے ہاں نبی کے بعد پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع امت سے. سن لینا، سن لینا. اجماع امت اکٹھی ہوئی سقیفہ کے میدان میں. خلافت والوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ رسول کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے تھے، امت کو اپنا اگلا خلیفہ چننا تھا. امت کا حق تھا. جمہوریت ہوئی، ووٹیں دی گئی، اور ان ووٹوں کے ذریعے توجہ کے ساتھ، لفظ کا لہو نہ ہو، صدر کا قتل نہ ہو، ان لوگوں نے ووٹوں کے ساتھ امت نے اکٹھی ہو گئی، نبی کا خلیفہ چن لیا، مان گئے. ٹھیک ہے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کو مبارک. آپ نے پہلا خلیفہ بنایا ووٹوں سے. جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں کیوں نہیں تھی؟ پھر آپ نے طریقہ بدل دیا، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کیا. اگر ووٹوں والا خلیفہ ٹھیک تھا تو پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر دوسرا خلیفہ نامزد ہو گیا تھا، پھر تیسری دفعہ پھر اصول بدلا، پھر 6 بندوں کی کمیٹی بنی، اس نے پھر نبی کا خلیفہ چنا. یعنی کہ خلافت میں ہر دور میں اصول بدلے. 3 اصول خلافت نے اپنائے. یہ میرا علم عباس پہ ہاتھ ہے. یزید کے پاس یہ تینوں اصول تھے. ہاں، اگر نبی کا خلیفہ ووٹوں والا ٹھیک ہوتا ہے تو یزید کے پاس ووٹیں تھی. اس نے مدینے کے لوگوں سے تو ووٹ نہیں لیا، اس نے دنیا کے 3 حصوں سے ووٹ لے لیا تھا. اگر مدینے کے لوگوں کا بنایا خلیفہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر جو 3 حصے دنیا کی ووٹوں سے بناؤ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ خلافت کا دوسرا اصول، پہلا جاتا ہوا نامزد کر کے جائے. اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. اس کے پاس خلافت کا دوسرا اصول بھی تھا. خلافت کا تیسرا اصول 6 بندوں کی کمیٹی. یہ 6 بندوں تک تو بلون رکا ہی نہیں. اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کے حق میں شرعی فتویٰ لے لیا تھا. کہاں 6 بندے، کہاں 18,000 فتوے. آج جو مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح، یزید غلط، حسین صحیح، یزید غلط، حسین صحیح، یزید غلط. تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا، لیکن اگر تو نے حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہہ، پھر مان. حسین صحیح، ووٹیں غلط، حسین صحیح، نامزد غلط، حسین صحیح، کمیٹی غلط، پھر مان. غدیر صحیح، سقیفہ غلط. امام زمانہ کی سیر کو سلامتی ہو، باہر سے کائنات کی سیر کو سلامتی ہو. ہمیشہ جیے میرے وقت کا امام. اس کا مطلب ہے کہ پھر صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح ہے. صرف یزید غلط نہیں. جس نظام کے تحت یزید خلیفہ بن رہا تھا. ایک جملہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. اب بتاؤ یزید کے ہاتھ میں کس پارٹی کا ٹکٹ تھا؟ کیوں چنا گیا اسے مسلمانوں کا خلیفہ؟ اگر اسلام پہلی منزل پہ حق پہ کھڑا رہتا پھر آج اسلام کو ظالم بادشاہوں کی محتاجی نہ ہوتی.
बंदे मुसलमान क्यों नहीं हो रहे? वजह पढ़ो, वो तुम्हारी तारीख पढ़ते हैं, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो बादशाहों की तलवारें देखते हैं, वो खोपड़ियों के मीनार देखते हैं, वो खून की दीवारें देखते हैं, वो बादशाहों की लश्करकशी देखते हैं। वो कहते हैं ये तो बड़ा जालिम मजहब है, यहां तो गर्दनें काटी जा रही हैं, क्योंकि बादशाहों ने इलाके फतह करने के चक्कर में इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। फतह करने थे इलाके, इतना गलत मेरी कौम को गाइड किया गया। सुल्तान महमूद गजनवी इस्लाम का हीरो, क्या किया जी? सोमनाथ का बुत तोड़ा, रख सर पे कुरान, उस बुत के अंदर सोना था। बुत शिकन होता तो पहले शहर के तोड़ के आता। शहर के बुत तोड़े नहीं, सोमनाथ का बुत तोड़ दिया। क्यों? उसके अंदर सोना था, सोना लूटना था। लूट मार को इस्लाम तो हो गए। अली के मुकाबले पे एक शख्स को सैफुल्लाह कह दिया गया। ये अल्लाह की तलवार, ये कैसी अल्लाह की तलवार है जो पहले काफरों के हाथ में रही। अहले बैत की दुश्मनी में इतना दूर ना जा, कसूर इस्लाम का नहीं है। मैं मिसाल दे देता हूं, पहली बार जब जमीन से पानी का चश्मा फूटे ना, वो पानी बड़ा सेहतमंद होता है, उसमें शिफा, लज्जत, नफा, फायदा सब कुछ होता है। जब वो पानी पहाड़ों से चश्मों में आता है, चश्मे नदियों में आते हैं, नदियां जंगलों से गुजरती हैं, जंगलों के पत्ते, शहरों का गंद, देहातों की मट्टी, फिर ये दरियाओं में, फिर जब हम तक पहुंचता है, अब हमें डॉक्टर कहते हैं छान के पीना, उबाल के पीना। क्यों? अब इसका जायका बदल गया है, रंगत बदल गई है, असर बदल गया है। पानी तो वही तो जो वहां से निकला। वो कहते कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। नहीं 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 नहीं, एक मिनट लेट हो मुझसे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जब इस्लाम मक्के की चोटी से निकला, इस्लाम में हया भी थी, इस्लाम में वफा भी, इस्लाम में इखलाक भी, इस्लाम में हमसाए का हकूक भी, इस्लाम में अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी। जब ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों में गया, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गलत हदीसें आ गई, इसमें झूठी रवायतें आ गई। अब जो इस्लाम हम तक पहुंचा, अब हमें खुदा ने कहा छान के देखना, यजीद वाला और है, हुसैन वाला। इस्लाम का जायका बदल गया। अब इस्लाम का जायका बदल गया। अब अगर किसी ने हकीकी इस्लाम लेना है तो मैं इसी पानी की मिसाल दे दूं। अगर कोई चाहता है कि वही पानी मेरे घर तक पहुंचे तो वो वहां से लगाएगा पाइप, सीधा घर लेके आएगा। वो जो पाइप है उसने उसे हर तरह की आलाइश और गंदगी से महफूज रखा। हम बड़े मुतमिन हैं, हमने नबी के बाद इस्मत के जरिए से इस्लाम लिया। हमने नबी के बाद अली माना, झूठ है ही नहीं। हमने हसन माना, गलत कोई कह नहीं सकता। हमने हुसैन माना। हमें बुरा कह सकते हो, हमारे मुर्शिदों को तो नहीं, हमारे रहबरों को तो नहीं।